اس آخری 10 دن میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور وہ 21، 23، 25، 27، 29 ان میں گھومتی ہے۔ کبھی 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو اس میں رمضان شریف بھی آیا۔ ادھر بارڈر کے قریب ہم چل رہے تھے، بریلوی لوگ تھے، ہمیں 1971 گالیاں نکالتے، مسجدوں سے نکال دیتے، اور ہم دکان پہ سودا لینے جاتے تو کہتے تسی وابی ہو، زدن کوشہ نہیں دینی۔ تو ہم مرچ اور نمک کو پانی میں گھول کے ہم روٹی پکا کے اس سے ہم کھاتے تھے، اور دودھ کوئی نہیں دیتا تھا تو ہم قہوہ بنا کے اس سے، ایسا ہمارا وہ مشقت کا سفر تھا۔ تو میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ پیدل سفر ہے، مشقت ہے، 5 راتیں جاگا نہیں جائے گا، شب قدر آئے تو مجھے اٹھا دینا۔ روز دعا مانگی، پہلے روزے سے شروع کی۔ 21 کی رات میں سویا ہوا تھا، 12 بجے مجھے کسی نے دھکا دے کے اٹھا دیا، تو میں ایسے اٹھا ایسے، اور میرے اوپر نیند کا نشان تھا۔ میں کیا، میں نے ادھر دیکھا، میں سمجھا مجھے کسی نے اٹھایا ہے۔ کہ میں نے کیا اٹھاتا، سحری دا وقت دیکھنے کے لیے میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے، تو میں پھر سو گیا۔ ایک دم مجھے کرنٹ لگا، آج تو 21 کی رات، تو میں اللہ سے روز مانگ رہا ہوں کہ مجھے جگا دینا، تو میں بھاگ کے باہر آ گیا۔ تو ایک پٹھان نے مجھ سے کہا ہوا تھا کہ اگر تو جاگے تو مجھے بھی جگانا، تو پھر میں نے اس کو جگا دیا، وہ تھوڑی دیر کو جاگا پھر سو گیا۔ میں نے فجر سحری تک میں نفل اور دعا کہ اللہ مجھے قبول فرما لے۔ اچھا، جب ہم واپس آ رہے تھے نا، بلکہ اس سے اگلے دن ہی میں نے کہا جی میں نے کیا دعا مانگی ہے کہ مجھے اس ساری زندگی کے لیے قبول کر، میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں، ڈاکٹر بنوں گا تو ساری زندگی تبلیغ تو نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ میں نے کیا مانگ لیا ہے؟ پھر میں نے کہا اچھا اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ لیکن میرے اندر میں ایک خلجان شروع ہو گیا کہ میری لائن میڈیکل کی ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، اور ادھر میں نے مانگا ہے مجھے ساری زندگی ادھر لگا دے۔ پھر اللہ نے جیسے لگایا وہ اللہ نے اپنی قدرت سے دکھایا۔ تو اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قدر کے جتنے معنی ہیں نا سارے اللہ نے بیان کیے ہیں سورت۔ قدر کہتے ہیں قیمت کو، تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی جو قیمت ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ پھر قدر کہتے ہیں عظمت کو، اور عظیم القدر، قدر و قیمت، تو اس لحاظ سے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ یہ ایسی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، جبریل بھی آتا ہے۔ پھر قدر کہتے ہیں تنگی کو، فقدر علیہ رزقہ، تو وہ مطلب بھی اس میں ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی، زمین اس میں تنگ پڑ جاتی۔ اور پھر قدر مسافت کو بھی کہتے ہیں، مسافت، تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس شب قدر کی مسافت کتنی ہے، مغرب سے لے کر صبح صادق تک۔ تو شب قدر کے عنوان سے ابھی جو عجیب و غریب قسم کی عبادات بدعات شروع ہیں، اجتماعی صلاۃ تسبیح ہو رہی ہے 27ویں رات، لوگ مسجدوں کو بھاگتے ہیں، حالانکہ 27 اگر ہے بھی شب قدر یا 21 ہے تو گھر میں کرو، مسجد نہیں، مسجد میں نہیں۔ کوئی اجتماعی عمل سنت سے ثابت نہیں، کوئی خاص عمل سنت سے ثابت نہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کروں؟ تو کہا یہ دعا پڑھ، اللہم انک غفور تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے
معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ بھائی یہ ایک چھوٹی سی دعا کے، تو اب یہاں اتنی عجیب و غریب تسبیحاں، اتنی تسبیح پڑھو، اتنے نفل پڑھو، یہ سب خرافات ہیں، ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے نفلی طور پر کوئی جو پڑھ رہا ہے تو ایسی نفی بھی نہیں، اس کو اس کا اجر تو مل جائے گا، لیکن یہ کہنا کہ یہ سنت سے ثابت ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو شب قدر میں یہ نہیں کہ کوئی خاص تجلی ظاہر ہوتی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس دن جو ملائکہ کا، فرشتوں کا جو نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور جبریل آتے ہیں، اور پھر وہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو بخش دیا سوائے 4 آدمیوں کے۔ ایک جو شراب پیتا ہو، مستقل توبہ نہ کرے، یہ معافی کا نہ ہونا ہے کہ توبہ نہ کرے، اگر توبہ کرے پھر ہر شے معاف۔ دوسرا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اور اتنا نافرمان ہو کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تیسرا جو کسی کی نفرت دل میں پالتا ہو۔ چوتھا جو قریبی رشتہ داروں سے لڑتا بھڑتا ہو۔ یہ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، توبہ کر لیں تو اس وقت معاف۔ تو بھائی اگر کوئی بھائی ان 4 چیزوں میں مبتلا ہے، کوئی عورت کوئی مرد، تو توبہ کر لے۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے سفر میں تھے، واپس آئے تو بیوی سے کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں۔ آخر ان کو بھی تو شوق ہے کہ میں بیوی سے خلوت میں ہوں، 2 نفل پڑھ لوں؟ کہنے کہ ہاں پڑھ لو۔ انہوں نے کہا انا اطعنا پڑھے گا؟ انہوں نے جو اللہ اکبر کیا اور نماز پڑھتے 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 فجر کی اذان ہو گئی 2 نفلوں میں۔ جب اذان سن کے سلام پھیرا تو ان کی بیگم نے کہا ابا ریحانہ تعبت و اتعبتنی، خود بھی تھکے ہو مجھے بھی تھکایا ہے، میں تمہیں یاد نہیں تھی؟ کہنے لگے واللہ نسیت، اللہ کی قسم میں تمہیں بھول گیا تھا۔ کہ تیرا بھلا ہو، بھول گئے؟ ایک کمرے میں خلوت میں کیسے بھول گئے ہو؟ کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا نا تو میرے سامنے جنت جہنم کے نظارے ایسے آئے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کہاں کھڑا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تو قرآن اللہ نے ہمیں یاد کروا دیا، اس کو سینوں میں محفوظ فرما دیا، اور رمضان میں کہا سارے مل کے قرآن سن۔ اور قیام اللیل کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اگر 20 تراویح پڑھی تو 40 سجدے ہوئے، اور 15 چوکی 60,000 نیکیاں، اور اس کو 70 سے ضرب دو، 70 گنا ہو جاتا ہے نا، تو 60,000 کو 70,000 سے ضرب دو تو یہ کروڑوں میں چلا جائے گا۔ ایک رات میں آپ اتنی نیکیاں جمع کر لیتے ہیں۔ 8 تراویح پڑھنے والوں کو برا نہ کہو، 20 تراویح پڑھنے والوں پہ اعتراض نہ کرو، یہ کمائی ہے، کر لو تو تمہارے مزے ہیں، چھوڑ دو تو تمہارا گھاٹا تو ہے ہی، گناہ کوئی نہیں لیکن گھاٹا تو ہے، نیکیاں کٹ گئی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں قیام اللیل عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی کے دور میں اجتماعی نماز نہیں ہوتی تھی، فرادہ، جیسے ابھی آپ کو جوڑیاں مقرر کی ہیں نا، کہ ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پورے مدرسے میں قرآن گونج رہا ہو، ہر کمرے میں قرآن کی آواز ہو، چاروں طرف نور ہی نور پھیل رہا ہے آپ کی برکت سے، علاقے میں پوری چاروں طرف اللہ کی رحمت برسے گی جب آپ بچے اپنا اپنا قرآن سنائیں گے، کوئی چھت پہ ہے، کوئی کمرے میں ہے، کوئی برآمدے میں ہے، کوئی باہر ہے، تو کیسی بہار ہوتی ہے کہ
دیکھ کے ہی سوچ کے ہی میرا تو ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ آپ خوش قسمت بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ جب تھی ہمت، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مولانا زکریا صاحب 1980 میں، انہوں نے جو مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم تھا، اس میں انہوں نے پورا مہینہ اعتکاف کیا، تو میں نے بھی پورا مہینہ وہیں گزارا۔ تو ہم خدمت میں ہوتے تھے، سحری بھی کروانی، افطاری بھی کروانی، پھر حضرت شیخ کے خلفاء آئے ہوئے تھے، ان کو تیل لگانا، مٹھی بھرنا۔ تو آخری عشرے میں پھر رائیونڈ کے کئی طلبہ آ گئے، تو میں سحری افطاری کروا کے، تراویح پڑھ کے، پھر بعد میں کتاب ہوتی تھی وہ سن کے، جب لوگ سونے لگتے تو میں، طاہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھی تھا، فوت ہو گیا، اس کو میں اوپر چھت پہ لے جاتا اور 3 سپارے میں اس سے سنتا تھا۔ تو میں نے 2 قرآن ختم کیے، ایک تراویح میں اور ایک 10 دن میں جو آخری عشرہ ہے، روزانہ 3 پارے، اور تہجد کی 8 رکعات میں 3 پارے میں اس سے سنتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیں یہ دور، آپ خوش قسمت ہو کہ آپ دیکھیے آپ کا ہر عمل، ہر سبق کا ہر لفظ کا اجر 70 گنا ہو رہا ہے، 70 گنا ہو رہا ہے، اور آپ کے جو نوافل ہیں وہ فرض کا درجہ پا رہے ہیں، اور آپ کے جو فرائض ہیں وہ 70 گنا جا رہے ہیں۔ آپ جتنی کمائی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ صرف منہ بند کرنے کا نہیں ہے، آنکھیں بھی روزہ رکھیں۔ تقویٰ کب ملے گا؟ جب آنکھ بھی روزہ رکھے، بے حیا نہ ہو، زبان روزہ رکھے، بد زبانی نہ ہو، کان روزہ رکھیں، کسی کی غیبت نہ ہو، دل روزہ رکھے، کسی سے نفرت نہ ہو، ہاتھ روزہ رکھیں، کسی پہ زیادتی نہ ہو، پاؤں روزہ رکھیں، کسی غلط محفل میں چل کے نہ جائے۔ اپنے دل، رمضان شروع ہو رہا ہے، اپنے دلوں کو سب سے صاف کر، سب سے صاف کر۔ جو ہی رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو دیکھتے ہو نمازی بڑھ جاتے ہیں، اور جو ہی وہ شیطان کھلتا ہے وہ پھر اپنے گاہ کو واپس لے جاتا ہے، پھر وہی 1.5 صف ہوتی ہے نمازیوں کی جو پکے ہوتے ہیں، باقی بیچارے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو چیونٹیاں تک ان کے لیے دعا کرتی ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں دعا کر رہی ہیں کہ ایسی رحمت برستی ہے جو چیونٹیوں تک اور سمندر کی مچھلیوں تک وہ رحمت جاتی ہے، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا عمل لا یعلم ثوابہ الا اللہ، آپ نے کہا عملان موجبان، عملان بامثالہما، عمل بعشرۃ امثالہا، عمل ب700 ضعف، وعمل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ۔ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، من مات یشرک باللہ دخل النار، عملان موجبان، شرک کرتا ہوا مر گیا جہنم، توحید پہ موت آئی تو جنت۔ عملان بامثالہما، نیکی کا ارادہ کرے گا تو ایک نیکی لکھی جائے گی، گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ ایک نیکی کرے گا وہ تو ارادے پر ہے نا، اب ایک کر لی تو 10 گنا ملے گا، اور اللہ کے نام پہ خرچ کیا تو 700 گنا ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جب معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کو نیچے سے آگ جلا رہی تھی، تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض روزہ چھوڑ دیتے تھے جان بوجھ کے۔ اللہ نے گنجائش دی ہے، بیمار ہو نہ رکھو، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، ابھی چھوڑ دو بعد میں رکھ لو۔ آپ نے جب فتح مکہ پہ پہنچے کے لیے تو عصفان کے مقام پر رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے ایسے آپ نے ایسے بڑا، اب یہ پیالہ تو ہے نہیں، پیالی بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی گلاسیاں آ گئی ہیں، بخل کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہمارے بچپن میں اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا، اتنا چوڑا، اتنا بڑا، اور ہماری ثقافت تھی، رات کو کوئی بھی مہمان ڈیرے پہ ہوتا، مسافر ہوتے یا جانے والے، ان کو رات کو دودھ پیش کیا جاتا تھا، کیونکہ جانور بہت زیادہ ہوتے تھے اس زمانے میں، تو دودھ وافر ہوتا تھا تو مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے۔ تو ایک ابا جی کا دوست تھا، وہ اس کے والد کا نام تھا چاچا نواب، وہ ہمارے دادے کا بڑا دوست تھا، تو چاچا لال اس کا نام تھا۔ وہ ڈیرے پر آیا تو نوکر دودھ لے کر گیا، تو آج کل گلاس چھوٹے ہی ہیں تو ایسے تو نہیں، لیکن اتنے، تو وہ گلاس کو دیکھ کر کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا، میں نہیں پیندا۔ اسے کہا چاچا کی گل ہے؟ کہنے لگا دو تو ود پیواں تو بے غیرت بنا، تو دو نال میرا گزارا نہیں، جا لے جا، میں نہیں پیندا۔ آپ نے ایسے پیالہ لیا اور سب کے سامنے اس طرح روزہ توڑ دیا۔ سفر میں تھے نا، اور آگے اب مکہ قریب تھا تو آپ نے روزہ توڑ دیا، آپ کے ساتھ باقی نے بھی توڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم پورا کریں گے، تو اتنی گرمی اور سفر، جب وہ پڑاؤ کیا تو وہ سارے ایسے پڑے ہوئے، ہمت ہی نہیں، جنہوں نے روزہ توڑ دیا تھا انہوں نے خیمے لگائے، چارہ اکٹھا کیا اونٹوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے، ذهب المفطرون بأجورهم۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے زمین آسمان کے بادشاہ، اے آسمان کو اٹھانے والے اللہ، اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ، اے دریاؤں کو بہانے والے اللہ، اے سمندروں کو قابو رکھنے والے اللہ، اے پرندوں کو فضا میں سنبھالنے والے اللہ، اے ماں کے پیٹ میں بچوں کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے جنگل کے شہروں کے باسیوں کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے وہ حی و قیوم ذات جو موت سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے۔ تجھے نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ سونے کی حاجت ہے، نہ جگہ کی حاجت ہے۔ تو اول ہے بلا بدایہ، تو آخر ہے بلا نہایہ، تو قدیم ہے بلا ابتدا، تو دائم ہے بلا انتہا۔ تو اول ہے تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں۔ تو ظاہر ہے تیرے اوپر کچھ، تو باطن ہے تجھ سے چھپا کچھ نہیں۔ مولا ہم دکھی امت ہیں اس وقت، تیرے محبوب کی امت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یا اللہ تو نے رمضان میں بدر دکھایا تھا،
تو نے رمضان میں فتح مکہ دکھایا تھا. اب ہمارے پاس وہ لوگ تو ہیں نہیں جن کی وجہ سے فرشتے اترے ہیں. ہم یہی حقیر لوگ، گندے لوگ، دامن گناہوں سے سیاہ، دل گناہوں سے سیاہ، اور یا اللہ آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز گناہوں سے سیاہ ہے. لیکن مالک تیرے سوا کوئی ہے بھی تو نہیں نا. تو نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا. تو نے اپنے بارے میں کہا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُ، مجھے نوح نے پکارا اور مجھ سے اعلیٰ کوئی جواب دینے والا کوئی نہیں. یا اللہ ہم ساز خاموش ہیں لیکن فریاد سے معمور ہیں. ہماری زبانیں گنگ ہو گئی ہیں میرے مولا. صدموں کی ایک تاریک رات ہے میرے مالک تیرے حبیب کی امت پر. ہر گھر، ہر مرد، ہر عورت جہاں تیرے حبیب کی امت ہے پس رہے ہیں میرے مالک. چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے نبی کے آنسو نکل، بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے نماز کو مختصر کر دیتے تھے، تیری حاضری کو مختصر کر دیتے تھے. بچہ رو رہا، ہمارے بچے تو چیتھڑے اڑ رہے ہیں، ان کی لاشیں ہی نہیں ملتی میرے ماں. گوشت کے چند ٹکڑے ہاتھ میں آتے، بوٹی بوٹی بکھر جاتی ہے میرے ماں. ساری دنیا کے فرعون اکٹھے ہو کر ہمیں برباد کر رہے. یا اللہ ایک تیرا دروازہ ہے، تو نہ سنے گا تو پھر ہم کدھر جائیں گے یار. مائیں بچے کو دھکا دے دے پھر وہ کدھر جائے. ہم تیری چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں یار، دروازہ کھلنے کی آس لگائے بیٹھے. یا اللہ آج 300 سال ہو چکے ہیں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی، آگ لگ رہی کہ گھروں کو جلایا جا رہا، ان کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی، کی دنیا کو برباد کیا جا رہا، ان کی آخرت کو برباد کیا جا رہا. یا اللہ تو نے آج کے فرعونوں کو اتنی لمبی مہلت دی تھی. تو نے تو یا اللہ ہر زمانے کے فرعونوں کو پکڑا، لمبا عرصہ نہیں دیا، ان کی پکڑ فرمائی. یہ ہمارے فرعون تو کب پکڑے گا یا اللہ؟ ہم تجھے گلہ نہ کریں تو کس سے کریں؟ تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے آگے روئیں؟ تیرا دامن نہ تھامیں تو کس کا دامن تھا؟ تیرے نبی کے دور میں مصیبت آتی تھی، صحابہ دوڑ کے تیرے حبیب کے پاس آتے تھے، وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی. آج بتا ہم کس کے پاس جائیں، کس کو تیرے آگے پیش کریں، کس کو تیرے آگے پیش کریں؟ یا اللہ جیسے بھی ہے گندے ہیں لیکن ہمیں کلمے کی نسبت حاصل ہے، ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیرے حبیب کے رسالت کی گواہی دینے والے. یا اللہ آج بھی فرعون تانا دیتے ہیں بلاؤ اپنے خدا کو. یا اللہ ہم تجھے بلاتے ہیں، ہم تجھے بلاتے ہیں. یا مجھے تو 30 سال ہو گئے تجھے پکارتے ہوئے کہ آ جا یا اللہ تو آ جا. ہمیں اپنے بھی مار رہے ہیں، ہمیں غیر بھی مار، ہمارے اپنے بھی فرعون بنے ہوئے ہیں اور غیر بھی فرعون بنے ہوئے. ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں میرے مولا. میرے کریم آقا، میرے مہربان آقا، ہم کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں یا اللہ؟ ہم کمزور ہیں، ہمیں سہارا چاہیے، ہمیں سہارا چاہیے. ہم سہارے کے بغیر جی نہیں سکتے. کوئی کندھا نہیں ملتا جس پر سر رکھ کے ہم اپنے آنسو بہائیں، اپنا دکھڑا بیان کریں. ایک تیری ذات،
تیرے در پہ بیٹھے ہیں یا اللہ، مہربانی کر دینا یا اللہ، یہ رمضان امت کی عزت کامیابی کا رمضان بنا دے یا اللہ، اسے بدر والا رمضان بنا دے، اسے فتح مکہ والا رمضان بنا دے۔ معصوم بچہ ماں سے کہتا ہے ماں میں رو رو کے تھک گیا ہوں، اب میری مان لے۔ یا اللہ مجھے یاد ہے میں بھی چھوٹے ہوتے کہتا تھا ماں جی میں روتے روتے تھک گیا ہوں، میری بات مان لو یا اللہ۔ یا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ تھک گئے ہیں میرے، شل ہو گئے ہیں میرے، مہربانی کرتے یا اللہ، مہربانی کرتے یا اللہ، میرے دیس پہ کرم کر، میرا دیس ٹکڑے ٹکڑے ہوتا، میرا دیس تباہی کے دہانے پر پہنچا، اور یا اللہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ آ جایا تو آنے جانے سے پاک ہے یا اللہ، پتہ ہے تو آنے جانے سے پاک ہے، یہ تو یا اللہ دکھی اور زخمی اور پاگل دل کی فریاد ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، تو قرآن نے کہا آ جا یا اللہ اپنی مدد اتار دے یا اللہ۔ اہل بدر تو موجود نہیں ہیں، بدر والے فرشتے تو موجود ہیں، ان کو اتار دے یا اللہ، ان کو اتار دے یا اللہ۔ کوئی آنسو تو پسند کر یا اللہ، کسی کی فریاد تو پسند کر یا اللہ، کسی کی ہائے تو پسند کر جو تیرے عرش کو ہلا دے۔ وہ لوگ چلے گئے جن کی فریادیں عرش کو ہلا دیتے تھے، ہماری فریادیں تو سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، لیکن آنا تو تیرے ہی پاس ہے یا اللہ، کدھر جائے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ امت کی تباہی ہے یا اللہ، یا اللہ ساری ساری رات تیرے نبی روتے تھے میری امت میری امت، ساری ساری رات تڑپتے تھے میری امت میری امت، اور قیامت کے دن سارے نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ہمارے نبی ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی یا اللہ۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، ایسا زوال کبھی نہیں دیکھا ہم نے، کبھی نہیں پڑھا یا اللہ۔ آئی آندھیاں طوفان بن کے لیکن اڑ گئی تنکے کی طرح یا اللہ۔ یہ 300 سال کی رات ہے، کب صبح کرے گا یہ؟ اب تو موت قریب ہے، قبر قریب ہے، مرنے سے پہلے دکھانا یا اللہ، دکھا ہمیں، ہماری ضد مان یا اللہ، ہم تیرے آگے ضد کرتے ہیں، ہماری مان لے یا اللہ، ہماری مان لے یا اللہ یا اللہ۔ مظلوم تو کافر بھی ہو تو اس کی سنتا ہے، تیرے حبیب کی امت مظلوم یا اللہ، بیٹیوں کو بے عزت کر دے، جوانوں کو ذبح کر یا اللہ، انسانیت کو تار تار کر رہے ہیں، کرنے والے اپنے ہیں اپنے ہیں، مارنے والا بھی کلمہ گو ہے اور مرنے والا بھی کلمہ گو یا اللہ۔ انہیں تیری پکڑ یاد نہیں رہی، انہیں جہنم یاد نہیں رہی یا اللہ یا اللہ۔ ہمارے پاس کوئی چیز ہے نہیں جو تجھے پیش کریں، کچھ بھی نہیں، ہمارا فقر ہے، ہماری ذلت ہے، ہماری بے بسی ہے، ہمارے بچے بچیوں کی فریادیں ہیں
ہمارے بوڑھوں کی فریاد یا اللہ، کروڑوں امتی تجھے پکار رہے ہیں، یا اللہ ہمیں نا امید ہونے سے بچا، ہمیں نا امید ہونے سے بچا، یا اللہ نا امید ہونے سے کر دینا، کر دینا یا اللہ، ہاں کر دے آج ہاں کر دے یا اللہ، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، اللہ ہمیں ظالموں سے نجات دے، ظالموں کی گردنوں میں پھندے ڈال دے یا اللہ، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، میرے ان بچوں کی حفاظت سے ان کو علم عطا فرما، ان کو تقویٰ عطا فرما، ان کے استادوں کو نور ایمان، نور علم، نور بصیرت عطا فرما، تمام شاخوں کے بچے، استاد، کام کرنے والے جتنے آئے ہیں، کیمرے والے، ریکارڈ کرنے والے، ان سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، ان سب سے راضی ہو جا، میرے بیماروں کو صحت دے دے، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند، یا اللہ تو نے مجھے امتحان کے قابل سمجھا، میرے سب سے محبوب بیٹے کو تو اٹھا لی، بلا لی، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، اس کے درجے بلند کر، اس کے درجے بلند کر، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے میرے رب، نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك، یا اللہ صحت عطا فرما، صحت عطا فرما، یا اللہ ان سب کی تو خیال میں تھک گیا ہوں، سر کے درد نے مجھ بے بس کر دی، ان بچوں کی تو خیر، یہ تیرے راستے کے میں، ان کے استادوں کی تو خیر، میری تکلیف دور کر دیا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، عافیت سلامتی کی زندگی دے، عافیت ایمان پہ موت نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما، ونسألك خیر الدنیا والآخرة یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی